فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی نیکیوں کو کیسے محفوظ بنائیں؟ کن کاموں سے ہمیں بچنا ہوگا تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہوں؟ نیکی کرنا نسبتاً آسان ہے تو اس کو سنبھالنا مشکل کیوں ہے؟ ماہ رمضان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہر طرف بہار کا سما ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہر طرف گونج رہی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہوتا ہے رب کو منانے کی، اور جو بندہ کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں گیا رمضان میں وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، حتیٰ کہ نوافل کی بھی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں اور رب سے اجر حاصل کر سکوں، لیکن اچانک یکسر صورتحال بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہر طرف ویرانی چھا جاتی ہے، فضا تبدیل ہو جاتی ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، قرآن کو غلافوں میں بند کر کے طاقوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے، مصلے سنسان ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ پہلے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کر رہا تھا وہ فرائض کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے، وہ تھوڑا کر لو لیکن ہمیشگی ہونی چاہیے۔ ہم رمضان میں تو دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا نہ نماز کا خیال، نہ نوافل کا خیال، نہ قرآن کا خیال، نہ اذکار کا خیال، نہ ہی کسی نیکی کی طرف ہماری توجہ۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہوتا ہے نا، چاہے آپ تھوڑا کر لیں لیکن مستقل ہونا چاہیے، ہمیشگی والا عمل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے وہ سارا قرآن ختم کر دیا اور دوسرے دن تیسرے دن قرآن کے قریب بھی نہ گئے، یہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کے اندر ہم جو کام کر رہے ہیں نوافل کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، اس کا کچھ نہ کچھ ہم نے رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں رمضان کی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے قابل بنا سکیں گے۔ دوسری چیز کہ نیکی کرنا نسبتاً آسان کیسے ہے؟ آسان اس طرح کہ آپ آرام سے بیٹھے سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، آپ کی طرف سے نیکی ہو گئی ہے۔ رستے کے اندر جا رہے ہیں کوئی تکلیف دہ چیز آئی آپ سائڈ پہ ہٹا دیں، وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ تو یہ نیکیاں کرنا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن ان نیکیوں کو بچا کے رکھنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ نیکیاں ضائع کیسے ہو جاتی ہیں؟ وہ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ کن کن کاموں کی وجہ سے انسان کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی ہوئی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کنگال بندہ کون ہے، غریب مسکین بندہ میری امت کا کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور وہ بندہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسہ روپیہ نہیں ہے، وہ بیچارہ کنگال ہے، مسکین ہے، غریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس غریب کنگال یہ نہیں ہوگا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑی اس نے نمازیں پڑھی ہوگی، نوافل پڑھے ہوں گے، صدقات کیے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، حج عمرے کیے ہوں گے، بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، اور نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اور جنت کے اندر جانے کے لیے تیار ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے غلطیاں کیا کی ہوں گی جو آقا علیہ السلام نے نشاندہی کی، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ساری برباد ہو گئی۔ فرمایا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ جب قیامت ہوگی نا یہ سارے لوگ آ جائیں گے، یا اللہ یہ وہ بندہ جو دنیا کے اندر میرا حق کھاتا رہا، میرے اوپر ظلم کرتا رہا، مجھے گالیاں دیتا رہا ہے، میرا اس نے خون بہایا ہے۔ تو کیا جائے گا؟ اس بندے کی نیکیوں کو اٹھا کے ان کو دے دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا جائے گا؟ ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟
اللہ ताला उस बंदे को जहन्नम के अंदर डाल देंगे। नेकियां सारी खत्म, दूसरे लोगों के गुनाह भी इसके ऊपर डाल दिए, हक लेने वाले अभी भी आ रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला? जो बंदा जन्नत के अंदर जाने के लिए तैयार था, नेकियों के पहाड़ लेके आया हुआ था, साथ साथ वो ये काम भी करता रहा जिनकी वजह से वो नेकियां बर्बाद हुई, और वो बंदा जहन्नम के अंदर चला गया। रमजान के अंदर हम जो नेकियां कर रहे हैं, हमने इनको महफूज बनाना है, इन कामों से अपने आप को बचा के। अपनी जुबान का इस्तेमाल, अपने हाथों का इस्तेमाल, किसी का हक नहीं खाना, जुल्म नहीं करना किसी के ऊपर, खून नहीं किसी का बहाना, गाली तोहमत किसी के ऊपर नहीं लगानी। अगर किसी से कोई ज्यादती हो गई है तो दुनिया के अंदर ही उससे मामला रफा दफा करना है, माफी तलाफी करनी है। अगर हम सही मानों में अपनी नेकियों को महफूज बनाना चाहते हैं और इन नेकियों का आखिरत के अंदर फायदा हासिल करना चाहते हैं और जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, हमें इन कामों से अपने आप को बचा के रखना होगा। ये ना हो कि हम सारा रमजान नेकियां करते चले जाएं और उसके साथ साथ ये गुनाह भी करते चले जाएं, ये काम भी करते चले जाएं, तो हमें उन नेकियों का फायदा नहीं होगा। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने बाकायदा मिसाल दे के बयान किया कि जो इंसान नेकियों का पहाड़ लेके आ रहा होगा लेकिन साथ साथ ये गुनाह भी कर रहा होगा, हमें कोशिश ये करनी है, नेकी हम जो भी कर लें, आसानी से करें या मुश्किल से करें, मेहनत से करें, जैसे भी करें, उस नेकी को महफूज रखना असल बात है। अगर हम उस नेकी को अपने खाते में, अपने नामा अमाल में, अपने पलड़े में महफूज रख सके तो ये हमारी कामयाबी है। अगर हम नेकी कर लें, आज नेकी की, उसके पीछे हमने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी, वो नेकी वैसे ही बर्बाद होगी, हमें उसका क्या फायदा हुआ? मेहनत भी गई, मिला भी कुछ नहीं, उल्टा नुकसान। तो इसलिए जरूरी है हम नेकियां करें, बढ़ चढ़ के करें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हम उन नेकियों को महफूज बनाएं। जब नेकियां महफूज होंगी तो हमारे काम आएगी, रब ताला हमें जन्नत का वारिस बनाएगा। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक।